نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ المؤمنون شروع کی ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، جو سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیات ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے 5 آیات پہ بات کر لی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً فلاح حاصل کر لی ایمان والوں نے، اور مومن جو ہوتے ہیں وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ لفظ باتوں سے منہ موڑ دیتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پہلی 5 آیات مبارکہ ہیں جن کو ہم نے اچھے طریقے سے سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، اور آگے جو ہے وہ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہم جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی کیا صفات بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: الا علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر معلومین، بجز اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے یقیناً ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کنیزیں یا لونڈیاں جو شرعی احکام سے کسی کی ملکیت میں آئی ہوں، لیکن آج کل ایسی کنیزوں اور لونڈیوں کا وجود نہیں رہا، کیونکہ آج سے کئی 100 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تب جو ہے وہ ملکیت میں لونڈیاں بھی آتی تھیں اور غلام بھی آیا کرتے تھے، لیکن اب یہ دور نہیں رہا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 7 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں: فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ چاہیں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنی بیویوں اور شرعی احکام سے جو ان کی ملکیت میں کنیزیں آئی ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور طریقے سے اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہیں تو وہ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی صفت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس احکام سے، جس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں روکتے ہیں، مومن انسان، مومن بندہ جس میں جو مومن ہوتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے۔ جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ مومن بندہ جو ہے وہ ان پہ عمل کرتا ہے، جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جاتا ہے، اور جس چیز کو کرنے کو کہا جائے وہ مومن بندہ وہ کرتا ہے۔ تو اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 8، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں: والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں مومن کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ
امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور وعدوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اس سے ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اکثر خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان امانتوں میں خیانت کرتا ہے اس میں ایمان نہیں، اور جو انسان عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس میں دین نہیں۔ تو ابھی ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم میں کیا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا ہم عہد شکنی کرتے ہیں، کیا ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں تو اس بات کی طرف قرآن مجید مکمل طور پہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمیں ہر چیز سے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے روک رہا ہے، جو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی طرف ہمیں قرآن مجید بلا رہا ہے۔ تو اگر ہم سب کچھ جان کے، سب کچھ سمجھ کے، سب کچھ دیکھ کے، پھر بھی ہم اپنے نفس کی پیروی کریں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر ہم بھول جائیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مومن بندہ ہے اس کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور وعدہ خلافی نہیں کر رہے۔ ایک اور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں پائی ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ وہ 4 خصلتیں کیا ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی وہ کچھ بولے گا تو جھوٹ ہی بولے گا، اور جب بھی وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو اخلاق و ادب کی ساری حدوں کو پھاڑ ڈالے گا، سب کو رون ڈالے گا۔ یہ 4 خصلتیں خالص منافق کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نشانی ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان 4 میں سے اگر کسی میں ایک بھی پائی جاتی ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، اور تب تک وہ کامل ایمان والا، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو، مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان میں سے اگر کوئی بھی ایک خصلت پائی جاتی ہے ان کو اپنے سے دور نہیں کر دیتا۔ تو دیکھیں، ہم نے ان چیزوں سے بھی ہم نے عمل کرنا ہے، ان چیزوں پہ، اور ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس قدر ہو چکا ہے کہ آرام سے، پیار سے، محبت سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، گالیاں، جھوٹ بالکل عام ہے۔ واللہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہمارے دلوں میں رہا، کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لعنت کر رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن ہم اس کا خیال ہی نہیں کرتے، بس بول دیتے ہیں، جو دل کیا بول دیا۔ اور جس طرح کا دور چل رہا ہے، جس طرح کا وقت گزر رہا ہے، جھگڑے میں اتنی بد اخلاقی، اگر کوئی بیچارہ کسی نے کچھ کیا بھی نہیں، اس کی کوئی پاس سے گزر گیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں اس نے کیا کیا، اس کو بھی جان بوجھ کے بس گالی نکال دینی ہے۔ اپنے اخلاق کو جو ہے وہ اس قدر ہم نے گرا دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، مومن بندے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ جب بھی ہم وعدہ کریں تو ہم نے وعدے کو پورا کرنا ہے، جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے برائی کی جڑ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں سمجھے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں بس کسی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، تو ہم یہ سمجھ کے بولتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اسی میں ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ہماری ناکامی ہوتی ہے کہ ہم
چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف سے ہوتے جب ہمیں پھر پرواہ نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں نکلتی۔ تو ابھی دیکھ لیں کہ حدیث میں کیا ارشاد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے جس میں یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم ان 4 خصلتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دور رکھیں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو آگے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اوپر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ہم علی صلاتہم خاشعون، اور اس آیت مبارکہ میں 9 میں فرما رہے ہیں والذین ہم صلواتہم ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اوپر جو ہے وہ صرف ایک انسان، یعنی کوئی بھی انسان جب وہ نماز پڑھے تو اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جو جسمانی اس کی کیفیت ہے، اس کے جو دل کی کیفیت، اس کی طرف توجہ دی ہے۔ لیکن یہ جو آیت نمبر 9 ہے اس میں مکمل طور پہ توجہ دی گئی ہے، یعنی کہ نماز کے متعلق جتنے بھی آداب ہیں نماز کے، فار ایگزامپل سب سے پہلے وضو کرنا، وضو کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی رکن وضو کا رہ نہ جائے، کوئی آداب جو ہے وضو کے جو طریقے میں جو آتے ہیں وہ کوئی رہ نہ جائے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد جب اذان کا وقت ہونا ہے، جب نماز کا ٹائم ہونا ہے تو اس کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے، ہر نماز کو۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز ادا کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، نمازوں کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ رکوع، سجود، تشہد، ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان سب، یعنی کہ نماز کے متعلق جتنے بھی آداب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنی نمازوں کی بھی نگہبانی کرنی ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں۔ اور جو آگے 10 نمبر آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ اگر وارث کا ہم دیکھیں مطلب، تو وارث کا مطلب یا وارث کا مفہوم یہی آتا ہے کہ کسی چیز کے ہم حقدار ہو جائیں، یا کوئی چیز ہماری ملکیت میں آ جائے جس کے ہم وارث ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو پہلی 9 آیات گزر چکی ہیں، ان 9 آیات میں سے جس انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 10 پہ سٹمپ لگا رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہی بندہ وارث ہے۔ کس چیز کا؟ یہ اور آگے آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی وارث ہیں فردوس کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ابھی ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ہمارے اندر ہمارے کون سی پائی جاتی ہیں، اور کون سی صفات ہیں جن کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جن کی ہمیں فکر نہیں ہے، جن کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کی طرف ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ایمان والوں کی، جو مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائیں اور ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔